آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے، ہم 10 قدم آپ کی طرف آئیں گے۔ آپ ہمارے ہیں اور آپ بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ کچھ قوتیں اس خطے کے اندر پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات خراب کرنا چاہتی ہیں۔ کیا ہندوستان نے کرزئی دور میں اور اشرف غنی کے دور میں افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کو خون سے لہو لہان نہیں کیا؟ ہم آپ سے کب کہہ رہے ہیں کہ آپ سزائیں دیں؟ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں انصاف کریں، بے گناہ ہے تو رہا کریں، گناہ گار ہے تو سزا دیں۔ آپ کہتے ہیں فوجی عدالت بھی نہیں لگے گی، ہم نے بھی کچھ نہیں کرنا، یہ نہیں چلے گا۔ ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان ہمارا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے۔ پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ 40 سال سے وہ ہمارے مہمان ہیں۔ انصار مدینہ کے بعد ہم نے سب سے بڑی قربانی دی ہے۔ پاکستان کا یہ حق ہے، جس طرح افغانستان کو یہ حق حاصل ہے، جس طرح سعودی عرب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہنے والوں کے بارے میں جانے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا فرد تو نہیں ہے جو غیر قانونی رہ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو پاکستان میں کوئی غیر ملکی قانونی طور پہ رہ رہے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ان کے لیے مسئلہ پیدا کرتا ہے تو حکومت اس پر ایکشن لے گی۔ لیکن جو غیر قانونی یہاں رہ رہے ہیں، کیا میرا یہ حق نہیں؟ میں اپنے افغان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آج افغانستان کی عبوری حکومت کے ذمہ داروں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں یہ طے کر سکوں کہ میرے ملک کے اندر جو رہنے والا ہے اسے قانونی طور پہ رہنا چاہیے، اسے غیر قانونی نہیں رہنا چاہیے؟ یہ حق آپ مجھے دینے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 40 سال میں اپنی میزبانی میں کوئی چیز ایسی تو نہیں چھوڑی کہ آپ ہم سے گلہ کرتے۔ ہم نے اپنا سب کچھ آپ پر قربان کیا، لیکن ہم نے آپ کو کبھی اف بھی نہیں کہا۔ اگر آج ہمیں یہ گلہ پیدا ہوا ہے، اگر آج ہمیں شکوہ پیدا ہوا ہے، تو میرے افغان بھائیوں آپ بھی تو ذرا سوچو کیوں شکوہ پیدا ہوا ہے۔ اگر میرے ملک کے اندر 25 دھماکے ہوتے ہیں میری مسجدوں میں، میری امام بارگاہوں میں، میری عوام کے اوپر، اور وہ ان میں سے 16 دھماکے کرنے والے افغانی ہیں، تو میں آپ سے شکوہ بھی نہ کروں، میں آپ سے گلہ بھی نہ کروں، میں آپ سے یہ بھی نہ کہوں کہ میرے بھائی میرا خون کیوں بہا رہے ہو؟ مجھے پتا ہے کہ افغان عبوری حکومت اور افغان امارت اسلامیہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس دہشت گردی سے، وہ بھی اس کا شکار ہیں۔ لیکن پھر آئیے مل کر فیصلہ کریں، جو ہمارے سپہ سالار نے آپ کو بہت پہلے کہا کہ آئے دونوں حکومتیں مل کر دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کریں اور دہشت گردی کو روکیں اس خطے کے اندر۔ مجھے دکھ ہے کہ میرے کچھ افغان بھائی وہاں سے جو زبان استعمال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر خون آپ نے دیا ہے تو آپ کی آزادی کی بقا اور سلامتی کے لیے خون میں نے بھی دیا ہے، اس کا ہی خیال کر لو۔ سوویت یونین کے خلاف آپ سے پہلے محاذ جنگ پہ آپ کا یہ پاکستانی بھائی جا کے کھڑا ہوا تھا، اسی وقت کا خیال کر لو۔ دھمکیاں نہ دو، بھائی بھائیوں کو دھمکیاں دیتے اچھے نہیں لگتے۔ افغانستان کے امن کو میں ریاست پاکستان کی پالیسی بیان کر رہا ہوں۔ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، اور ہم چاہتے ہیں افغانستان میں بیٹھے جو عوام یہ بات مانے کہ پاکستان کا امن افغانستان کا امن۔ ہم چاہتے ہیں افغانستان ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں افغانستان خوشحال ہو، ہم چاہتے ہیں افغانستان پہ کبھی بھی کوئی وبا نہ آئے، لیکن ہم یہ آپ سے بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے انہی جذبات کا اظہار کریں۔ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے، ہم 10 قدم آپ کی طرف آئیں گے۔ آپ ہمارے ہیں
بات کو محسوس کرتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ کچھ قوتیں اس خطے کے اندر پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات خراب کرنا چاہتی ہیں. کیا ہندوستان نے کرزئی دور میں اور اشرف غنی کے دور میں افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کو خون سے لہو لہان نہیں کیا؟ آج بھی ہندوستان، یہ جو کل واقعہ ہوا ہے پی ایف ایئر بیس کا، الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنے جوانوں پر. میں ان جوانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان لوگوں کو واصل جہنم کیا، جنہوں نے وہاں پر حملہ کیا. کیا اس کے پیچھے ہندوستان اور پاکستان دشمن قوتیں نہیں ہیں؟ اور میں پاکستان میں بھی موجود ان نوجوانوں سے جو دانستہ یا نادانستہ طور پر یہ جو منفی پراپوگنڈا ہے، شرم آنی چاہیے. میرے وطن پہ دشمن حملہ آور ہو اور میں دشمن کے پراپوگنڈے کو آگے پھیلاؤں تو پھر مجھے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. جن لوگوں نے کل یہ منفی پراپوگنڈا چلایا ہے، میرا محترم وفاقی وزیر داخلہ سے مطالبہ ہے، ایف آئی اے سے یہ مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے کل یہ جو حملے ہوئے ان کے اوپر منفی پراپوگنڈا کیا، ان کے خلاف فوری ایکشن ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر 9 مئی کے مجرموں کو سزا ہو گئی ہوتی تو یہ کل پراپوگنڈا نہ ہوتا. میں یہ سیاسی بات نہیں کر رہا، یہ سیاسی بات نہیں ہے. میرا سوال ہے اپنی محترم عدلیہ سے کہ آپ کہتے ہیں فوجی کوڈ نہ بناؤ، جناب نہیں بناتے. آپ بتا دیں 9 مئی سے آج تک کتنے لوگوں کو سزا ہوئی؟ آپ ہی مجھے بتا دیں. میں کہوں گا تو ممکن ہے توہین عدالت ہو جائے، کسی کے اوپر گراں گزر جائے. محترم جسٹس صاحبان، جہاں آپ نے یہ کہا کہ فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے، کاش آپ وہاں یہ بھی کہتے کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو بھی 15 دن کے اندر اندر سزا دے. ہم کہتے آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، کتنے ماہ گزر گئے، کسی کو سزا نہیں ہوئی. جب آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے والوں کو، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنے والوں کو، پی ایف ایئر بیس پہ حملہ کرنے والوں کو سزائیں نہیں دیں گے تو پھر اس طرح کے پراپوگنڈے ہوتے رہیں گے. یا تو فیصلہ کیجئے، قوم کو اجازت دیجئے کہ جو اس ملک کے سلامتی کے اداروں اور فوج کے خلاف اور فوج کی تنصیبات کے خلاف نکلتے ہیں، پھر قوم خود ان کا مقابلہ کر لے. یا پھر انصاف کیجئے. ہم آپ سے کب کہہ رہے ہیں کہ آپ سزائیں دیں؟ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں انصاف کریں. بے گناہ ہے تو رہا کریں، گناہ گار ہے تو سزا دیں. آپ کہتے ہیں فوجی عدالت بھی نہیں لگے گی، ہم نے بھی کچھ نہیں کرنا. یہ نہیں چلے گا. پاکستان علماء کونسل سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے جو فوجی عدالتوں کے خلاف دیا گیا. ہمارا جو نظام عدل ہے، اللہ کرے محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو درست کرے. کچہری سے لے کر سپریم کورٹ تک جو ہوتا ہے ان کو بھی علم ہے. کیا یہاں انصاف ملتا ہے کسی کو؟ آپ کی جیب میں پیسے نہ ہو تو آپ کو تو وکیل بھی نہیں ملتا، آپ کو تو ایف آئی آر کی کاپی نہیں ملتی. میری قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے التماس ہے کہ جناب نظام عدل کی اصلاح کے لیے بھی ایک ہیئرنگ کیجیے، لائیو قوم کو دکھا دیجیے کہ ایف آئی آر سے لے کر درخواست کی کاپی لینے تک جو کچھ قوم کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ذرا سن لیجیے اور اس کی اصلاح کر دیجیے. ہمارا حق ہے ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہ مانیں. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت جو فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ آیا ہے
اس حوالے سے فوری طور پر ریویو پٹیشن کرے تاکہ یہ معاملہ حل ہو۔ پاکستان علماء کونسل کی مرکزی مجلس شورا و عاملہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انتخابات میں براہ راست حصہ نہیں لیں گے، لیکن ہم اپنے نظریے، اپنی سوچ کے قریب جتنی جماعتیں ہوں گی یا افراد ہوں گے ان کی تائید کریں گے۔ الحمدللہ ساؤتھ پنجاب میں بالخصوص اور باقی ملک میں بالعموم ہمارا ووٹ ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ پاکستان کے لیے ہے، وہ اسلام کے لیے ہے، وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہے، وہ پاکستان کی عوام کے لیے ہے، وہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔